بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیں بچپن سے سنایا گیا ہے کہ ترقی کرو، تعلیم اس لیے حاصل کرو تاکہ ترقی کر سکو، تمیزدار اس لیے بنو تاکہ ترقی کر سکو، سکلز اس لیے سیکھو تاکہ ترقی کر سکو، یہاں تک کہ اچھے مسلمان اس لیے بنو کہ دنیاوی ترقی کر سکو۔ اسلام ترقی کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ بات کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ فی الحال مغرب کا نظریہ ترقی کیا ہے، اس کو فالو کرنے والے ممالک کس مصیبت میں گھر چکے ہیں، اس کا صرف ایک اینگل آپ کو دکھاتا ہوں، پاپولیشن اینگل۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ ترقی کے بارے میں اپنی سوچ بدلنے پر غور ضرور کریں گے۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی یہ رپورٹ مئی 2021 کی ہے، جس کے مطابق دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں برتھ ریٹ اتنا گر چکا ہے کہ ڈیتھ ریٹ سے بھی نیچے جا چکا ہے، اور یہ ممالک اپنی آبادیوں کو ایک نیچرل لیول پر رکھنے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ اٹلی میں میٹرنٹی وارڈز بند ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بچوں کی پیدائش کے کیسز آنا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ساؤتھ کوریا کی یونیورسٹیز ویران ہو رہی ہیں کیونکہ اس عمر کے طلباء ملک میں ناپید ہو رہے ہیں۔ جرمنی میں ہزاروں مکانات کے علاقے بلڈوز کر کے وہاں پارکس بنائے جا رہے ہیں کیونکہ ان علاقوں میں آبادی باقی ہی نہیں رہی تھی۔ یہ سب وہ ممالک ہیں جن کی معیشت کی ہمارے یہاں پاکستان میں مثالیں دی جاتی ہیں، جن کی ترقی کو سامنے رکھ کر ہم خود کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ان ممالک کا حال ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک چائنا اپنے نارتھ ایسٹرن ریجن میں آبادی کے تناسب پر کنٹرول کھو چکا ہے، اور وہاں آبادیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ہم ہیں جن کو کتنے ہی سال سے سنایا جا رہا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، لیکن ہم ان دو اچھوں کی تلاش میں 4 5 6 کر ہی لیتے ہیں۔ اب میں کہوں گا کہ اچھا کرتے ہیں تو پتہ نہیں آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے کانوں میں تو پاپولیشن ایکسپلوژن کا پروپیگنڈا پھونکا جاتا رہا ہے۔ ہمارے تو سابق وزیر بھی کہہ چکے ہیں کہ آبادی کا لیول کم کریں۔ کو پاپولیشن پلاننگ پہ جانا پڑے گا۔ ہم اور زیادہ نہیں، کم از کم بنگلہ دیش جتنی فرٹیلیٹی ریٹ لے آئیں، اور زیادہ نہیں ہے، کم از کم دوسرے مسلم ممالک سے جا کے لے آئیں۔ تو ایک پہلے جو نمبر چیز ہے وہ پاپولیشن پلاننگ ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے وقت میں یہ بات کہہ چکے ہیں۔ بچے کم خوشحال گھرانہ، وہ جو ٹی وی کے اوپر کیمپین چلتی تھی، بڑی ایفیکٹو کیمپین تھی۔ یہ جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، یہ لنکڈ ہے، یہ ایک معاشرے کے اندر ایک سیریز آف غلط فیصلے، بیماریوں کی وجہ سے آج ہم یہ اس کا پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ یہ ہے کہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ میڈیا پر صحافی حضرات بھی یہی باتیں کرتے رہے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے، بہت سارے مذہبی گروپس جو ہیں وہ اس کو ایشو بنا لیتے ہیں، جس سے ہر حکومت وہی والی بات ایک ون لائنر ہوتے ہیں، حساس میٹر ہے جی، اس پہ بات نہیں کر سکتے، یا نیشنل سیکورٹی حساس میٹر ہے، بات نہیں ہو سکتی جناب اس پہ۔ ملک کا نقصان فائدہ نہیں دیکھا کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ چیف جسٹس کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، عمران خان نے بھی اس پہ کئی دفعہ بات کی ہے۔ ہمارے اسٹوپس کی کنٹری ڈائریکٹر اسما بلال بھی یہ کہہ چکی ہیں۔ ہماری اسٹوپ سوسائٹی جو ہمارا ادارہ ہے، ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے پاپولیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے ہر صوبے میں فیملی پلاننگ سروسز کی رسائی کو لوگوں تک یقینی بنا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا تقریباً 450 کلینکس کا نیٹ ورک ہے پورے ملک میں، اور پچھلے سال ہی 2019 میں فار ایگزامپل ہم نے تقریباً 500,000 لوگوں کو فیملی پلاننگ کی سروسز فراہم کی۔ پاپولیشن ڈکلائن کا یہ مسئلہ پروگریس یعنی ترقی کے نظریے کی پیداوار ہے۔ پروگریس ایک بھیانک آئیڈیا ہے جو پہلے تو کئی ممالک کے لیے پورا کرنا ہی مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، اور اگر ہو جائے تو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، جس طرح یہ ممالک کر رہے ہیں۔ ساؤتھ کوریا جیسے ترقی یافتہ ملک میں 1992 میں نوجوانوں یعنی 13 to 29 کا جو ایج گروپ ہوتا ہے، ان کے لوگوں کی تعداد 9 لاکھ تھی، لیکن 2021 میں یہ تعداد کم ہو کر 5 لاکھ رہ گئی۔ 55% ڈکلائن۔ چند سال میں ساؤتھ کوریا کے پاس انڈسٹریز تو بہت ہوں گی، کمپنیز بہت ہوں گی، لیکن کام کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ایک اور ڈریم لینڈ کا ذکر سن لیں۔ ہم جیسے غریب، ترقی سے خالی، ننگے بھوکے لوگوں کے لیے سویڈن گویا زمین پہ جنت کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی تو انہی ممالک میں ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ لیجئے، سویڈن میں بچے پیدا ہونا اتنے کم ہو گئے ہیں کہ وہاں تعلیم کا بجٹ اب اولڈ ہومز پر خرچ کیا جا رہا ہے، اور ویلفیئر اسٹیٹ کہلانے والے ممالک میں سویڈن کو مثال سمجھا جاتا ہے۔ اس ملک میں ویلفیئر کا حال آپ دیکھیے کہ بوڑھے افراد کو ریٹائر ہو کر مزے کرنے کے بجائے مسلسل کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ پیچھے سے کام کرنے والی پاپولیشن تو ہے ہی نہیں۔
اب دیکھیں ترقی کا کیا کنیکشن ہے پاپولیشن کے ساتھ. یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت پروگریس کے چکر میں شادیاں دیر سے کرتے ہیں، پھر شادی کے بعد مہنگائی کی وجہ سے اولاد کی پیدائش میں یا تو دیر کرتے ہیں یا پھر ایک ہی بچہ اچھا کی پالیسی نکال لیتے ہیں. یوں پیدا ہونے والوں کی تعداد مرنے والوں کے مقابلے میں کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. یہ اس قیمت کا صرف ایک حصہ ہے جو دنیا نے ترقی کے نام پر ادا کرنا شروع کر دیا ہے. اگر یہ ترقی جاری رہی تو انجام کیا ہوگا آپ غور کر سکتے ہیں. لبرلزم کے دھوکے کو سمجھیں کہ فری اکانومی کی بات تو کرتا ہے لیکن آبادی کو نیچرل پروسیس میں فری نہیں چھوڑنا چاہتا. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مال اور آبادی دونوں پر چند طبقات کا کنٹرول. کچھ فرق واضح کر کے دیکھتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ لبرلزم کا نظریہ آزادی کیا کہتا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے. لبرلزم مادی ترقی کا لالچ دے کر برتھ کنٹرول کو انسانی حق قرار دیتا ہے اور اس طرح نسل انسانی کے تسلسل کا، کنٹینیوٹی کا قاتل بنتا ہے. اسلام صرف صحت اور بیماری کے معاملات کا خیال رکھتے ہوئے فیملی پلاننگ کی اجازت دیتا ہے. لبرلزم وسائل کی کمی سے ڈراتا ہے، رزق کی کمی سے ڈراتا ہے. کہتا ہے لوگ زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے کم بچے پیدا کرنے پر اکساتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. تفاسیر میں یہاں پر اولاد قتل کرنے سے مراد ابورشن بھی ہے اور فیملی پلاننگ بھی ہے. ایک مسلمان کو پھر کس کی بات ماننا چاہیے؟ اسے لبرلزم کی خود غرضی نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اسلام انسانی جان کو بچانے کے لیے ایک ایسے عمل کی بھی اجازت دے دیتا ہے جو عام حالت میں حرام اور ناجائز ہے. لیکن لبرلزم اور ماڈرنزم دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے نام پر انسانی نسل کے تسلسل کو جبری مداخلت کے ذریعے یعنی قوانین بنوا کر روکتے ہیں، یعنی انسانیت کا ہی قتل کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لبرل اور ماڈرن نظریات نیچر کا نام لے کر انسانیت کو کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں. خود انسانی نسل کا تسلسل روکنے والے نیچر کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسی مزیدار لائف چاہیے جہاں گھروں میں بچوں کی آوازیں نہ ہوں، جہاں جوان ڈھونڈنے پڑتے ہوں، جہاں بوڑھوں کو کام کرنے پر مجبور کیا جائے، منہ میں پانی ڈالنے کے لیے اولاد نہ ہو، ریاست کا انتظار کرنا پڑے، جنازے کے لیے فیونرل سروسز سے رابطہ کیا جائے؟ آئیے لبرل، سیکولر اور ماڈرن نظریات کے پھیلائے ہوئے اس جال کو توڑیں اور نام نہاد ترقی کے بجائے دین کے بتائے ہوئے کامیابی اور فلاح کے راستے پر چلنا شروع کریں.